एक ठंडा अंधेरा कमरा, बर्फ जैसे सर्द फर्श पर नंगे पांव धरा एक कैदी कांप रहा है। इसके हाथ बर्फीले पानी में डिपो कर धात की अलमारी से बांधे गए हैं। जाड़े की काटती हवा खिड़कियों से अंदर आ रही है और इसके भीगे हाथों को बर्फ बना रही है। इसकी आंखों के सामने धुंधलाहट छा रही है। दिल धक धक कर रहा है और करीब ही सफेद लिबादे में मलबूस एक साया खामोशी से खड़ा है, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी लिए हुए। कैदी के होंठ दुआएं पढ़ रहे हैं, शायद आखिरी उम्मीद के भयानक ख्वाब खत्म हो जाए। मगर अचानक सकूत टूटता है। वो सफेद पोश डॉक्टर यखबस्ता उंगलियों पर छड़ी से ज़रब लगाता है। एक खिज़ां खुर्दा लकड़ी जैसी खट की आवाज गूंजती है। उंगलियां वाकई लकड़ी की तरह सख्त हो चुकी हैं। कैदी दर्द से तड़प कर चीखता है, मगर इसकी आवाज पत्थर दीवारों से टकरा कर लौट आती है। यहाँ कोई इसकी फरियाद सुनने वाला नहीं था। अंधेरे कमरे में सिर्फ इसकी चीखों की बाज़गश्त थी और एक नामालूम तजुर्बे की बेरहमाना खामोशी। वो नीम बेहोशी के आलम में है। इसे महसूस होता है कि इसके हाथों की खाल बर्फ में जमकर फट रही है। इसके सामने ही सफाक साया बर्फ में ढके हाथों को बाहर निकाल कर बर्फ तराशने वाले औजार से खुरच रहा है। दर्द की एक लहर इसके वजूद में दौड़ जाती है, मगर आवाज इसके हल्क में घुट कर रह जाती है। आंखों के आगे अंधेरा बढ़ने लगता है। एक लम्हे को ऐसा लगता है कि शायद मौत आ गई, शायद इस आजाब का खात्मा होने को है। लेकिन नहीं, मौत भी यहाँ आसानी से नहीं आती। अगले ही लम्हे ठंडे पानी की एक और बाल्टी इसके जिस्म पर उलट दी जाती है और वो दहशत और तकलीफ के समंदर में दोबारा डूब जाता है। कहीं दूर किसी के कदमों की चाप सुनाई देती है, जैसे और लोग भी हैं जो तमाशा देख रहे हैं। शायद एक दो लम्हों को उसे यकीन होता है कि कोई अफसर आकर हुक्म देगा, बस करो, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी उम्मीद की एक और किरण बेरहमी से कुचल दी जाती है। अंधेरे में खड़े लोग महज नोट्स लिख रहे थे। इनके लिए इंसान नहीं, एक जिंदा तजुर्बाती नमूना है। आखिरकार तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है और कैदी की आंखें हमेशा के लिए बंद होने लगती हैं। इससे पहले कि रोशनी मुकम्मल तौर पर गुल हो, इसे एक सरगोशी सुनाई देती है। इसे वार्ड 4 ले जाओ, अगले तजुर्बे की तैयारी करो। ये अल्फाज इसके कानों में आखिरी कील की तरह उतरे। इसे एहसास हो जाता है कि यहाँ रहम की कोई गुंजाइश नहीं। इस भयानक रात में मैनचूरिया की बर्फीली हवा के बीच इंसानी जान महज एक तजुर्बे का ईंधन बनी हुई है। इस लर्ज़ाखेज मंजर का मास्टरमाइंड जापान की शाही फौज का एक डॉक्टर था, शिरो इशी। ये वो दौर था जब पहली जंग अजीम के बाद दुनिया ने कीमियाई और जरासीमी हथियारों की हौलनाकी देखकर 1952 में जेनेवा प्रोटोकॉल के जरिए ऐसे हथियारों पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन शिरो इशी ने इस पाबंदी को एक मौके के तौर पर देखा। इसका इस्तदलाल था कि अगर जहरीले जरासीमी हथियार मना किए गए हैं तो जरूर वो बेहद मुअस्सर होंगे, वरना दुनिया इनसे न डरती। यही सोचकर इसने जापानी फौज के आला हुकाम को कायल करना शुरू किया कि जापान को भी बायोलॉजिकल जंग के लिए खुफिया तहकीक करनी चाहिए। शिरो इशी अपनी जहानत और चालाकी के बायस जल्द तरक्की की मनाजिल तय करने लगा। तिब की आला तालीम की डिग्रियां लेने के बाद इसे फौज में बड़ा ओहदा मिला। मशहूर है कि इसने पानी को जरासीम से पाक करने के लिए एक खास फिल्टर इजाद किया, जिसे शहंशाह हिरोहितो के सामने पेश किया गया और इस पर इसे इनामात और शोहरत हासिल हुई। मगर इशी के दिल में इससे भी बड़े मंसूबे पनप रहे थे। वो जापान की फौज को जदीद तरीन मोहलिक हथियार देना चाहता था, ऐसे हथियार जो जिंदा इंसानों पर आजमाए जाएं। 1920 और 1930 की दिहाई में शिरो इशी ने यूरोप और अमेरिका के दौरे भी किए ताकि जरासीमी जंग के हवाले से
دیگر ممالک کی تحقیق کا جائزہ لے سکے۔ ان دوروں نے اس کے ارادوں کو اور مضبوط کر دیا۔ 1931 میں جب شاہی جاپانی فوج نے چین کے علاقے منچوریا پر قبضہ کیا تو ایشی کو اپنے بھیانک خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے بہترین موقع مل گیا۔ اس نے اعلیٰ حکام کو باور کرایا کہ جنگ میں دشمن کو زیر کرنے کے لیے ایسے ہتھیار درکار ہیں جو خاموشی سے تباہی پھیلا سکیں۔ شیروئیشی کی چرب زبانی اور بلند حوصلہ رنگ لے آیا۔ 1936 میں خود جاپان کے شہنشاہ ہیروہیٹو نے ایک خفیہ فرمان کے ذریعے شیروئیشی کو انسانی تجربات کی لیبارٹری قائم کرنے کی اجازت دے دی۔ اسے فوج میں وبائی امراض سے بچاؤ اور پانی کی تطہیر کے محکمے یعنی ایپیڈیمک پریونشن اینڈ واٹر پیوریفیکیشن ڈپارٹمنٹ کے پردے تلے ایک خصوصی یونٹ کھڑا کرنے کا اختیار مل گیا۔ ڈاکٹر شیروئیشی اس یونٹ کا سربراہ مقرر ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے جاپانی فوج اور جامعات سے قابل ڈاکٹروں اور ریسرچرز کو بھرتی کر لیا گیا۔ ایک ڈاکٹر کا خداداد مشن تو بیماری کو روکنا اور علاج کرنا ہوتا ہے۔ ایشی نے ایک بار کہا تھا، مگر وہ کام جس کا آغاز ہم کر رہے ہیں ان اصولوں کی مکمل نفی ہے۔ انہی الفاظ میں اس نے اپنے عملے کو خبردار بھی کیا اور گویا اپنی روح کا سودا بھی کر لیا۔ اب علم طب انسانیت کی مسیحائی کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی تباہی کے لیے استعمال ہونا تھا۔ منچوریا کی سرزمین پر ہاربن شہر کے قریب پنگ فینگ نامی مقام پر ایک عظیم الشان لیکن خفیہ تحقیقی مرکز تعمیر کیا گیا۔ باہر سے دکھنے میں یہ ایک معمول کا فوجی ادارہ تھا جس کے دروازے پر لکھا تھا فوجی پانی صاف کرنے کا شعبہ، مگر اس کے اندر تاریخ کے سب سے خوفناک راز پر کام جاری تھا۔ یونٹ 731 کے نام سے موسوم یہ تنصیب 1940 تک مکمل طور پر فعال ہو گئی اور اس وقت یہاں عملے کے لگ بھگ 3000 افراد تعینات تھے۔ دور دراز سے آئے یہ سائنسدان، ڈاکٹرز اور فوجی اہلکار جدید عمارتوں کے ایک احاطے میں رہتے تھے جس میں تجربہ گاہیں، قید خانے، طبی کلینکس، دفاتر اور ایک بڑی بھٹی یا بھٹی نما مردہ خانے بھی شامل تھے جہاں روزانہ لاشیں جلائی جاتی تھی۔ یونٹ 731 دراصل ایک پورا قصبہ تھا جو ظاہراً پانی اور وباؤں سے بچاؤ کے لیے تحقیق کر رہا تھا، مگر حقیقت میں یہ موت کی ایک فیکٹری تھی۔ یہاں لائے جانے والے بدنصیب انسانوں کو عملے کی زبان میں لکڑیاں یعنی ماروتا کہا جاتا تھا۔ یہ صفحہ کوڈ ورڈ اس لیے استعمال کیا جاتا تھا تاکہ ان تجربات کو راز میں رکھا جائے اور قیدیوں کو انسان نہیں محض ایندھن یا لکڑی کے کندے تصور کیا جائے جنہیں اس جھوٹی لکڑی کے کارخانے میں کاٹا اور جلایا جا رہا تھا۔ یونٹ 731 کی تعمیر کے دوران ہی ہیروئیشی نے ایک ابتدائی کیمپ بنا لیا تھا جسے چوگما قلعہ کہا جاتا تھا، جہاں پہلے قیدی رکھے گئے۔ ان قیدیوں میں عام جرائم پیشہ افراد، چین کے باغی جنگجو، سیاسی قیدی اور بہت سے بے گناہ شہری تھے جنہیں جاپانی خفیہ پولیس نے معمولی یا جھوٹے الزامات میں پکڑا تھا۔ ابتدا میں ان بدنصیب لوگوں کو کچھ روز تک اچھا کھانا دیا جاتا رہا اور تجربے کے آغاز میں انہیں صحت مند رکھا گیا، پھر یکایک ان پر ظلم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کئی دنوں تک کھانا پانی بند، جسم سے خون نکالنا، مہلک جراثیم سے انہیں بیمار کرنا اور آخرکار بے رحمی سے ان کا چیر پھاڑ کیا جانا۔ 1934 میں اس قید خانے سے کچھ قیدیوں نے فرار ہونے کی کوشش کی جس سے یہ راز فاش ہونے کا خطرہ پیدا ہوا۔ پھر 1935 میں وہاں ایک پراسرار دھماکے نے مزید کھلبلی مچا دی جو شاید فرار ہونے والوں کی مزاحمت کا نتیجہ تھا۔ اس پر ہیروئیشی نے فیصلہ کیا کہ اب اس کام کو اور بھی خفیہ اور بڑے پیمانے پر نئے مقام پر جاری کرنا ہوگا۔ یوں پنگ فینگ میں ایک پوری کالونی وجود میں آئی جہاں پہلے سے بھی زیادہ بڑے پیمانے پر مظالم کیے جانے لگے۔ اس یونٹ کے لیے انفرادی قوت جاپانی فوج کے خصوصی دستوں، میڈیکل اسکولوں اور جامعات سے آئی۔ جاپان بھر سے چوٹی کے ڈاکٹرز اور ریسرچرز یہاں بھیجے گئے جنہوں نے آ کر اپنی انسانیت سفید کوٹوں کے نیچے دفن کر دی۔ اس یونٹ کو بظاہر
फौज के क़वाइद व ज़वाबित के तहत चलाया जाता था, मगर हकीकत में ये एक खुद मुख्तार रियासत थी जहाँ हिरोशिमा और इसके साथी खुदा बनकर फैसला करते थे। मकामी चीनी आबादी को कानो कान खबर न थी कि इनके पड़ोस में क्या हो रहा है। वो इसे महज जापानियों का एक फौजी मरकज समझते थे। कुछ लोगों ने जरूर सवाल उठाए कि आखिर इस जगह पर हर वक्त धुआं क्यों उठता रहता है और ना खत्म होने वाली ट्रेनों में भर कर लोग अंदर क्यों ले जाए जाते हैं लेकिन बाहर कभी नजर नहीं आते। मगर मकबूजा मंचूरिया में किसकी इतनी मजाल थी कि जारी जापानी फौज से जवाब तलब करता। यूनिट 731 के अहाते के अंदर बैरकों और लेबोरेटरियों में रोज नए लकड़ी के कुंदे लाए जाते और हौलनाक तजुर्बात का ईंधन बनते। अंदाजा है कि 1936 से 1945 के दरमियान तकरीबन 3000 से 12000 तक मर्द, औरतें और बच्चे यूनिट 731 के अंदरूनी तजुर्बात का निशाना बनकर मारे गए। इनमें ज्यादा तादाद चीनी शहरियों की थी, मगर कुछ रूसी, मंगोलियाई और कोरियन कैदी भी शामिल थे। बहुत सी हामिला खवातीन को जबरी तौर पर हामला रखा जाता ताकि इन पर तजर्बे किए जा सके और इनके यहाँ जो बच्चे पैदा होते वो भी इस आजमाइश का हिस्सा बनते। इस बंद कंपाउंड के अंदर हमले के कुछ दरिंदा सिफ्त लोग भी अपनी मनमानी करते और हैवानियत का मुजाहरा करते। ये एक ऐसी सल्तनत थी जहाँ इखलाकियात, मजहब या रहम की कोई गुंजाइश न थी, सिर्फ हुक्म की तामील थी, ख्वाह वो कितना जालिमाना क्यों ना हो। यूनिट 731 के क़याम का बुनियादी मकसद था ऐसे मुहलिक बायोलॉजिकल और केमिकल हथियार तैयार करना जो जंग में इस्तेमाल हो सके। इस मिशन को पूरा करने के लिए लातादाद किस्म के तजुर्बात इंसानी जिस्मों पर किए गए जिनकी सफ़ाकी सुनकर रूह कांप उठती है। हर नए तजुर्बे के साथ रिसर्चर्स इखलाकियात की एक और हद पार कर देते। कभी यूं लगता कि शायद अब जुल्म की इंतहा हो गई है, शायद अब कोई रोक लेगा, लेकिन हर बार उम्मीद के चिराग को ज्यादा तारीकी से बुझा दिया जाता। आए इन भयानक तजुर्बात की चंद झलकियां देखी जो अलग अलग दास्तानें होते हुए भी जुल्म की एक मुश्तरका तस्वीर पेश करती हैं। यूनिट 731 में डॉक्टरों ने वो किया जो मुआलिज के लिए बदतरीन फेल तस्वर हो सकता है, बेहोशी के बगैर जिंदा इंसानों की चीर फाड़। यहाँ कैदियों को बेहोश किए बगैर ही ऑपरेशन थिएटर की मेज पर कसकर बांध दिया जाता और इनके जिस्म चीर दिए जाते। तेज निश्तर अंदरूनी आज़ा तक काटते चले जाते और बदनसीब मरीज तड़पता चीखता रह जाता। इसकी चीखें बंद कमरे की दीवारों में घुट कर रह जाती क्योंकि बाहर कोई सुनने वाला न था। कई साबिका जापानी एहलकारों ने बाद में एतराफ़ किया कि यूनिट 731 में जिंदा इंसानों पर ये जालिमाना जर्राही मामूल थी। एक साबिक फौजी डॉक्टर ने एतराफ़ किया कि इसने खुद एक हामिला खातून का बेहोश किए बगैर पेट चाक कर दिया और ऑपरेशन कर दिया। जरा तसव्वुर कीजिए, एक हामिला माँ जिसके बटन में एक नन्ही जान भी थी तड़प रही है और बेहिस डॉक्टर इसका पेट काट कर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बीमारी माँ से बच्चे में किस तरह मुंतकिल होती है। रहम और इंसानियत जैसे अल्फाज इन सफेद पोश कसाईयों की लुगत से मिट चुके थे। इन हौलनाक ऑपरेशंस का मकसद बाज़ औक़ात ये होता था कि देखें बीमारी जिस्म के अंदर आज़ा को कैसे मुतासर करती है। मिसाल के तौर पर कैदियों को मुख्तलिफ वायरस और जरासीम से बीमार किया जाता, कभी ताउन का जरासीम इनके जिस्म में दाखिल किया जाता, कभी एंथ्रेक्स का, और फिर बीमारी के मुख्तलिफ मराहिल पर इन जिंदा मरीजों को चीर दिया जाता ताकि अंदरूनी आज़ा का मुताला किया जा सके कि बीमारी कैसे फैल रही है। ये मनाजिर इंसानियत के लिए किसी भयानक काबूस से कम न थे। एक साबिक फौजी डॉक्टर ने बताया कि न सिर्फ यूनिट 731 बल्कि पूरे मकबूजा चीन में जापानी फौज के ज़ेरे एहतमाम ऐसे जिंदा चीर फाड़ के वाक़यात सैकड़ों की तादाद में हुए। इसके अंदाजे में कम अज कम 1000 जापानी तिब्बी एहलकार इस गैर इंसानी अमल में मुलव्विस रहे। उसने एतराफ़ किया कि इब्तिदा में उसका दिल कांपा करता था, मगर ऊपर से मिलने वाले अहकामात और साइंसी तजस्सुस के नाम पर वो और उसके साथी रफ्ता रफ्ता बेहिस होते गए।
بعض اوقات تو صرف مشق کے لیے قیدیوں کو یوں ہی چیر ڈالا جاتا کہ نئے فوجی ڈاکٹر انسانی جسم کاٹنے کی پریکٹس کر سکے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ جب اس نے پہلا آپریشن کیا تو قیدی نے مزاحمت تک نہ کی، شاید اسے معلوم تھا کہ اب اس کی موت یقینی ہے، اس لیے وہ تڑپا ہی نہیں جب ہم نے چاقو چلایا۔ یہ لرزہ خیز خاموشی گواہ تھی کہ امید کا دیا ان انسانوں کے لیے بجھ چکا تھا۔ یہاں انسانی جسم محض ایک بے جان شے بن چکا تھا جسے کاٹ کر رکھ دینا عام بات تھی۔ اکثر ان آپریشنز کا انجام قیدی کی فوری موت کی صورت نکلتا، کیونکہ ظاہر ہے کھلے جسم کے ساتھ کوئی کب تک زندہ رہ سکتا تھا۔ اگر کوئی زندہ رہ بھی جاتا تو اسے اگلے تجربے کے لیے کسی اور اذیت سے گزارا جاتا، یہاں تک کہ اس کی موت واقعہ ہو جاتی۔ یونٹ 731 میں کوئی بھی قیدی زندہ واپس نہیں گیا۔ ان ظالم طبی قاتلوں نے اپنے ہی دھندے کو خفیہ رکھنے کے لیے ہر گواہ کو ختم کر دینا ضروری سمجھا۔ چیر پھاڑ کے یہ تجربات اس قدر معمول بن گئے تھے کہ وہاں کے عملے نے اپنے ضمیر کو جیسے تالے لگا دیے تھے۔ مسیحائی کے علمبردار ڈاکٹروں کے ہاتھ خون میں لت پت تھے اور ان کی روحیں مردہ ہو چکی تھی۔ جب بھی کوئی نیا قیدی آپریشن تھیٹر میں لایا جاتا، شاید اس کی آنکھوں میں التجا ہوتی کہ شاید آخری لمحے میں کوئی ڈاکٹر ہاتھ روک دے، مگر ہر بار نشتر بے دردی سے چلتا اور زندگی کا چراغ گل ہو جاتا۔ انسانیت ایک بار پھر ہار جاتی اور شیطانیت کا راج قائم ہو جاتا۔ جاپانی ریسرچرز نے انسانی جسم کو سردی کے بے رحمانہ عذاب سے گزار کر بھی شیطانی شوق پورا کیا۔ یونٹ 731 میں ایک سائنسدان تھا یوشیمورا ہاتسو، جو سرد ماحول میں انسانی جسم کے رد عمل پر تحقیق کا جنون رکھتا تھا۔ اس نے نہایت شفقانہ طریقوں سے یہ مطالعہ کیا۔ قیدیوں کو منفی درجہ حرارت والی منچوریا کی سرد راتوں میں برہنہ باہر کھڑا کیا جاتا، ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پانی میں ڈبو دیے جاتے اور کھلے آسمان تلے اتنی دیر تک رکھا جاتا جب تک ان اعضاء پر برف کی موٹی تہ نہ جم جائے۔ یوشیمورا اکثر قیدیوں کے ہاتھ پانی میں ڈبو کر رکھتا اور برف لگنے دیتا، پھر وہ ایک چھوٹی سی لکڑی کی چھڑی لے کر ان منجمد ہاتھوں یا ٹانگوں کو چوٹ لگاتا۔ جو آواز آتی وہ ایسی ہوتی جیسے کسی سخت لکڑی کے تختے پر دستک دی جاتی ہو۔ یہ نشانی تھی کہ گوشت خون سے بھرے انسانی ہاتھ اب مکمل طور پر برف بن چکے ہیں۔ پھر وہ برفانی تہ کو کھردرے اوزار سے کھرچ ڈالتا، جس سے کھال اور گوشت بھی چھل جاتے۔ اس کے بعد ان جمے ہوئے حصوں کو مختلف طریقوں سے گرم کر کے پگھلانے کی کوشش کی جاتی۔ کبھی گرم پانی میں ڈالا جاتا اور کبھی انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جاتا تاکہ دیکھیں کہ جسم خود کیسے رد عمل دیتا ہے۔ اور صورت میں قیدیوں کے لیے یہ لمحے ناقابل بیان تکلیف کے حامل ہوتے تھے۔ بعض کے ہاتھ پیر سیاہ پڑ جاتے اور پھر خشک ہو کر گلنے لگتے۔ بہت سے قیدیوں کی انگلیاں اور ہاتھ سردی سے بالکل ناکارہ ہو گئے تھے۔ گوشت گل سڑ گیا اور ہڈیاں تک سیاہ پڑ گئی تھی۔ یوشیمورا اپنی سنگدلی میں اس قدر مشہور ہو گیا تھا کہ خود اس کے اپنے ساتھی سے سائنسی شیطان اور ٹھنڈا دل حیوان کہتے تھے۔ ایک ساتھی محقق ناوجی نے 1980 کی دہائی میں ایک انٹرویو میں لرزخیز منظر بیان کیا جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ دو برہنہ قیدی مردوں کو -40 یا 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں باہر کھڑا کر دیا گیا۔ ریسرچرز دور کھڑے فلم بناتے رہے اور وہ بدنصیب اندر سے جم کر کرچی ہوتے رہے۔ سردی کی اذیت سے نجات پانے کے لیے وہ اپنے ہی کھال نوچنے لگے، یہاں تک کہ ان کے ناخن ایک دوسرے کے گوشت میں پیوست ہو گئے۔ یہ سب اس لیے کیا جا رہا تھا کہ سائنس کو انسانی جسم کی برداشت کی حد معلوم ہو سکے۔ اس قدر شفاف مناظر کے باوجود یوشیمارو کے ضمیر پر کوئی بوجھ نہ تھا۔ جنگ کے بعد 1950 میں اس نے ایک سائنسی جریدے میں مقالہ بھی شائع کرایا جس میں فخریہ بتایا گیا کہ اس نے 20 بچوں اور صرف 3 دن کے نومولود بچے پر 0 ڈگری میں برف اور نمک کے پانی والے تجربات کیے۔ جب ایک صحافی نے اس سے ان تجربات پر سوال کیا
तो योशिमारो ने किसी भी शर्मिंदगी या नदामत से साफ इनकार कर दिया। ये सोचकर ही दिल दहल जाता है कि एक नौमौलूद शीरख्वार बच्चे की नाजुक उंगलियों को बर्फ और नमक के यख माहौल में डुबोकर कैसे सफाकियत का सबूत दिया गया। शायद वो बच्चा सर्दी से बिलक बिलक कर खामोश हो गया होगा, या मुमकिन है रोने की भी ताकत न रही हो, मगर इस नाम नेहाद साइंसदान ने इन मासूमों को भी न बख्शा। फ्रॉस्ट बाइट के इन तजुर्बात का हासिल क्या था? योशिमुरा एक नाम नेहाद फ्रॉस्ट बाइट रेजिस्टेंस इंडेक्स बनाना चाहता था। वो हर कैदी के जिस्म का दर्जा हरारत मुख्तलिफ औकात और हालात में नोट करता। मसलन पहले इसे भूखा रख कर ठंड में डालता, कभी पेट भर कर, कभी जगा कर, कभी सुला कर, ताकि देखे कौन सी हालत में जिस्म सर्दी कितनी देर झेल सकता है। वो नोट करता कि ठंड में जिस्म का दर्जा हरारत कितनी देर में गिरता है और फिर ऊपर आता है, और इस सब का डेटा कलम बंद करता था। गोया ये सब इंसान नहीं, तजर्बागाह के बेजान चूहे हों जिनको मुख्तलिफ हालतों में डालकर चार्ट भरे जा रहे हैं। इन बर्फीले तजुर्बात ने साबित कर दिया कि यूनिट 731 में पत्थर दिल मुहक्किकीन के नज़दीक इंसानियत की कोई वक़्त नहीं है। एक तरफ जापानी फौज के प्रोपोगेंडा रेडियो कौम को साम्राज्य या इंपीरियल ग्लोरी के ख्वाब दिखा रहे थे, दूसरी तरफ इनके साइंसदान इंसानों को मुंजमद करके चटखा रहे थे। शिरोहिशी के यूनिट का असल मकसद बायोलॉजिकल हथियार तैयार करना था, यानी ऐसे जरासीम और जहर जो दुश्मन की फौज और आबादी को खामोशी से मार डालें। इस मिशन की तकमील के लिए यूनिट 731 में हौलनाक बीमारियों को फैलाने और इनका असर जांचने के लिए तजुर्बात किए गए। हजारों कैदियों को जानबूझकर मुहलिक अमराज से मुतासिर किया गया। इन्हीं कैदियों के जिस्म चलते फिरते तजुर्बा गाह थे, इन्हें जिंदा जरासीमी बम समझा जाता था। रिसर्चर्स ने ताउन, हैजा, एंथ्रेक्स और बेशुमार दीगर दूसरे अमराज के जरासीम पैदा करवाए। भारी मिकदार में बैक्टीरिया और वायरस की अफजाइश की गई ताकि जंग में इस्तेमाल हो सकें। फिर इन जरासीम को इंसानों पर आजमाया गया। कैदियों को खाने या सांस के जरिए जरासीम दिए जाते या इन्हें बीमार लोगों के पास रख कर मुतासर किया जाता। कुछ वाकयात में, जैसा बाद में पता चला, यूनिट 731 के अमले ने कैदियों को टाइफस और टाइफाइड जैसे अमराज से भरे फल खिलाए ताकि वो बीमार पड़ें और इन पर मुशाहिदा किया जा सके। मिसाल के तौर पर टाइफाइड के जरासीम तरबूज और खरबूजों में दाखिल करके इन्हें चंद कैदियों में तकसीम किया गया ताकि देखा जाए कि बीमारी किस तरह पूरे ग्रोह में फैलती है। सोचिए, फल जैसे कुदरत के तोहफे को जहर बनाकर भूखे इंसानों के सामने रख दिया गया। वो बेचारे इस उम्मीद में खा लेते कि शायद आज कुछ पेट भरने को मिला है, मगर इन्हें क्या मालूम था कि इस लुकमे के साथ ही मौत इनके जिस्म में सराहियत कर रही है। इंसानी तारीख में शायद ही कभी बीमारी को यूं हथियार बनाकर मासूम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया हो। जापानी रिसर्चर्स ने इंसानों को जिंदा लेबोरेटरी समझकर इन पर ताउन और एंथ्रेक्स जैसे मुख्तलिफ जरासीम का इंजेक्शन तक लगा दिया, जिन्हें जरासीम बराह रास्त देने से रह गए, इन्हें जरासीम ज़दा कीड़ों से भरा गया। एक खुफिया प्रोजेक्ट के तहत यूनिट 731 ने लाखों प्लैंक ज़दा पिस्सू तैयार किए जिनके जरिए ताउन फैलाया जा सके। कैदियों को ये पिस्सू छोड़कर कटवाए गए और देखा गया कि कितनी देर में ये ब्लैक डेथ ताउन का शिकार होते हैं। फिर इन्हें इलाज के बगैर तड़पने के लिए छोड़ दिया गया ताकि मर्ज की आखिरी स्टेज तक असरात नोट किए जाएं। जब कोई कैदी दर्द और बुखार के मारे नींद जान होकर गिर पड़ता तो रिसर्चर्स पास खड़े नोट्स लिखते और खुश होते कि इनके तजुर्बा कामयाब हो रहा है। फिर इन्हीं मरीजों को काट कर देखा जाता कि अंदरूनी आज़ा में बीमारी ने क्या गुल खिलाए हैं। यूनिट 731 के गार्ड्स ने बाद में गवाही दी कि औरत कैदियों को जबरन बीमारियों से भरपूर टीके लगाए जाते और फिर शर्मनाक अंदाज में इन्हें मुर्दे इल्जाम ठहराया जाता कि ये औरतें खुद बीमारी का सबब हैं।
یہ درندگی کی انتہا تھی کہ ظالم خود بیماری دیتے تھے اور پھر مریض کو ہی قصوروار ٹھہرا دیتے تھے۔ یونٹ 731 میں کیے گئے ان تجربات کا مقصد صرف نظریاتی نہیں تھا بلکہ عملی جنگ میں استعمال کرنا بھی تھا۔ در حقیقت انہی تجربات کی بنیاد پر جاپانی فوج نے چین کی سرزمین پر کئی جگہ بایولوجیکل ہتھیار چلائے۔ خود شیروئیشی نے تعاون کو ہتھیار بنانے کے لیے ایک خاص بم کا تصور پیش کیا جس میں پسوؤں کو چینی مٹی یا پورسلین کے خول میں بھر کر گرایا جاتا تھا تاکہ وہ پھٹ کر جراثیم ہر سمت میں پھیلا دیں۔ اس مقصد کے لیے یونٹ 731 میں قیدیوں پر مختلف بم بھی آزمائے گئے جن میں جراثیم بھرے ہوتے تھے۔ بعض قیدیوں کو لکڑی کے تختوں سے باندھ کر ایک کھلے میدان میں کھڑا کیا گیا اور فاصلے پر ان کے گرد چھوٹے بم دھماکے کیے گئے جن میں اینتھریکس یا دیگر جراثیم بھرے تھے۔ بعد میں قریب جا کر دیکھا گیا کہ ان کے جسم پر بیماری نے کیا اثر دکھایا۔ یوں انسانوں کو براہ راست جراثیمی جنگ کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ان تجربات کے نتیجے میں یونٹ 731 نے ایک مہلک ہتھیار بھی تیار کر لیا تھا۔ تعاون پھیلانے والا بم اور مختلف بیماریوں کو پھیلانے والی اسپرے ٹیکنیک۔ شیروئیشی اور اس کے ساتھیوں کا جنون اس قدر بڑھ چکا تھا کہ ان کے نزدیک پوری انسانیت کو کئی بار ختم کرنے کے ذرائع جمع ہو چکے تھے۔ ایک مصنف نے لکھا کہ یہ یونٹ جراثیمی بیماریوں کی ایسی اسمبلی لائن بن چکا تھا جو اگر پوری طرح استعمال ہوتی تو کرۂ ارض کے ہر ذی روح کو کئی بار مار ڈالنے کے لیے کافی تھی، اور یہ ترقی یعنی زندہ انسانوں کی تکلیف کی مرہون منت تھی جنہیں اس راہ میں قربان کر دیا گیا تھا۔ جراثیمی ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ یونٹ 731 میں روایتی اسلحے اور دھماکہ خیز مواد کو جانچنے کے لیے بھی شیطانی طریقے اختیار کیے گئے۔ مقصد یہ تھا کہ جنگی ہتھیاروں کی افادیت کو حقیقی انسانی جسم پر پرکھا جائے۔ چنانچہ معصوم قیدیوں کو نشانہ مشق بنا کر ان پر بمباریاں کی گئی اور فائرنگ کی مشقیں ہوتی رہی۔ تاریخی ریکارڈ بتاتا ہے کہ چینی قیدیوں کو لکڑی کے تختوں سے باندھ کر زمین میں دسا دیا جاتا، پھر مختلف طاقت کے بم ان کے قریب اور دور فاصلوں پر رکھ کر دھماکے کیے جاتے۔ ہر دھماکے کے بعد سائنسدان بھاگ کر آتے اور ان بدقسمت ہدفوں کے جسم اور حالت کا جائزہ لیتے۔ جو قیدی قریب ترین تھے وہ موقع پر ہی چیتڑوں میں بدل کر ہلاک ہو جاتے، مگر جو تھوڑا دور ہوتے وہ شدید زخمی حالت میں تڑپتے رہتے۔ ان زخمیوں کو اٹھا کر فوری طور پر آپریشن تھیٹر لے جایا جاتا جہاں سرجری کے نام پر ان کا پوسٹ مارٹم شروع ہو جاتا۔ ان میں سے کسی کو بھی مرہم پٹی کی نیت سے ہاتھ نہیں لگایا جاتا تھا، بلکہ تحقیق کے شوق میں ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زخموں کا مطالعہ کیا جاتا تھا کہ بم کے ٹکڑے کس حد تک گوشت اور ہڈی میں پیوست ہو گئے ہیں، کون سا بارود زیادہ تباہی کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ گویا یہ بدقسمت انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی انسان نہیں بلکہ پتلے اور ڈمی تھے جن پر ہتھیاروں کے اثرات نوٹ کیے جا رہے تھے۔ اسی طرح خودکار ہتھیاروں کی جانچ کے لیے قیدیوں کو کھلے میدان میں بھاگنے کا موقع دے کر ان پر مشین گنوں سے گولیاں برسائی جاتی۔ مختلف فاصلوں سے گولی لگنے کے اثرات، شرح اموات، زخمی ہونے کی نوعیت، سب کچھ قلم بند کیا جاتا۔ بعض رپورٹس کے مطابق شعلہ افغن فلیم تھروئرز کو انسانوں پر آزمایا گیا کہ زندہ گوشت کتنی دیر میں جل کر کوئلہ بنتا ہے۔ اسی طرح کیمیائی ہتھیاروں کا بھی قیدیوں پر استعمال کیا گیا۔ یونٹ 731 کے پاس خاص گیس چیمبرز تھے جہاں زہریلی گیس چھوڑ کر انسانی برداشت کا اندازہ لگایا جاتا۔ مسٹرڈ گیس، لوئزائٹ، ہائیڈروجن سائنائڈ، فاسجین سمیت کئی اعصاب شکن کیمیکلز قیدیوں پر آزمائے گئے۔ ہر دفعہ مظلوم انسان تڑپتے، کھانستے، آنکھیں پھاڑ کر دم توڑتے اور سفید کوٹ والے یہ حساب لگاتے کہ کون سی گیس کتنی دیر میں مارتی ہے یا کتنی مقدار جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ یہ تمام تجربات جنگ میں زیادہ سے زیادہ تباہی پھیلانے کی خاطر تھے، اور ان کا ایندھن وہ زندہ انسان تھے جو رحم کی بھیک مانگتے ہوئے دم توڑ جاتے۔ تصور کیجئے بیرکوں کے اس پار کہیں شور و غل ہے اور جاپانی فوجی
ہنستے کھیلتے ہتھیار چلا رہے ہیں اور ادھر اس پار بند کمروں میں انسانی لاشیں ڈھیر ہو رہی ہیں۔ یونٹ 731 کا پورا احاطہ ایک زندہ قبرستان بن چکا تھا، جہاں روز نئے مردہ جسم زمین سے اکٹھا کر کے بھٹیوں کی نظر کر دیے جاتے۔ کسی معمولی سی مشین یا بندوق کی جانچ ہو یا بارود کے ذخیرے کی آزمائش، ہر چیز کے لیے یہاں زندہ انسانوں کو تختہ مشق بنایا گیا۔ ان لوگوں پر نہ کوئی فرد جرم عائد تھی، نہ کوئی سزا سنائی گئی تھی، سوائے اس کے کہ وہ ایک مفتوح قوم کے فرد تھے جنہیں فاتح اپنی مرضی سے استعمال کرنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ یہ تھے وہ خصوصی اختیارات جو شیرویشی کو عطا کیے گئے تھے کہ وہ موت اور زندگی کا کھیل کھیلے اور کوئی اس سے سوال نہ پوچھے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ کھیل اور بھی بھیانک ہوتا گیا۔ یونٹ 731 میں جہاں بڑے پیمانے پر ہتھیار اور بیماریاں آزمائی جا رہی تھی، وہیں انسانوں پر جسمانی اور ذہنی اذیت کے کئی اور رضاخیز تجربے بھی ہو رہے تھے۔ ان کا مقصد انسانی برداشت کی انتہا جانچنا تھا، شاید اس لیے کہ جاپانی فوج اپنے سپاہیوں کو بہتر تربیت دے سکے یا محض اس لیے کہ ان درندوں کی تسکین ہو سکے۔ درجنوں قیدیوں کو انتہائی بے رحمی سے بھوک اور پیاس کے عذاب سے گزارا گیا۔ انہیں کھانا اور پانی بالکل بند کر کے دنوں تک تڑپایا گیا تاکہ دیکھا جا سکے کہ بغیر خوراک کے ایک انسان کتنی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ہر گھنٹے ہر دن ان کی حالت نوٹ کی جاتی، کب ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، کب بینائی دھندلانے لگتی ہے، کب چلنے کی سکت نہیں رہتی۔ بعض کو صرف پانی دیا جاتا مگر کھانا نہیں، اور بعض کو بالکل کچھ بھی نہیں دیا جاتا۔ ان کی اس نیم مردہ حالت کو قلم بند کیا جاتا اور عملہ تجسس بھری نظروں سے ان کا خون خشک ہوتا دیکھتا۔ جب وہ نڈھال ہو کر گرتے تو بھی ان پر رحم نہیں کیا جاتا تھا۔ ان میں سے کچھ کو پھر تجربہ گاہ میں لے جا کر خشک گرم پنکھوں کے سامنے رکھ دیا جاتا۔ تیز گرم ہوا انہیں آہستہ آہستہ مزید پانی سے مرحوم کر دیتی۔ ان کی کھال سوکھ کر کانٹا ہو جاتی اور وہ پیاس اور گرمی سے چلاتے چلاتے خاموش ہو جاتے۔ ایک محقق اپنی کتاب میں لکھتا ہے، کہا جاتا ہے کہ چند بدنصیب مرد، عورتیں اور بچے ان تجربوں میں زندہ ممی بنا دیے گئے۔ وہ کئی گرم پنکھوں کے آگے اتنا پسینہ بہاتے رہے کہ بالآخر پسینہ خشک ہو گیا اور وہ زندہ پسینے میں ہی سوکھ کر مر گئے۔ مرنے پر ان کی لاشیں اصل وزن کے 5ویں حصے کے برابر رہ گئی تھی۔ سوچئے ایک صحت مند انسان کو پانی کی کمی سے اس حد تک مارا گیا کہ اس کا وزن بھی صرف 20% رہ گیا، یعنی ایک طرح سے وہ چلتا پھرتا ڈھانچہ بن جاتا تھا۔ یہ اذیت بھری موت ہے یا انسان کو بھاپ بنا کر اڑانے کا عمل؟ یونٹ 731 کے درندوں نے یہ بھی کر دکھایا۔ دوسری جانب کچھ قیدیوں کو ہوا کے کم دباؤ والے چیمبرز میں بند کیا گیا تاکہ اونچائی پر کم آکسیجن کے حالات کی نقل کی جا سکے۔ اندر دباؤ آہستہ آہستہ کم کیا جاتا، یہاں تک کہ قیدی کے پھیپھڑے پھول جاتے اور آنکھیں حلقوں سے باہر آنے لگتی۔ باہر بیٹھا سائنسدان شیشے کی کھڑکی سے جھانک کر یہ منظر دیکھتے اور نوٹ لکھتے کہ فلاں دباؤ پر آنکھیں باہر آ گئیں۔ جب قیدی درد سے تڑپتے ہوئے اندر ہاتھ پاؤں مارتا تو وہ دباؤ دوبارہ بڑھا دیتے، کبھی اسے بے ہوش کر کے دوبارہ ہوش میں لاتے اور پھر وہی تکلیف دہ عمل دوبارہ دہراتے، حتیٰ کہ اس بدنصیب کی موت واقع ہو جاتی اور اس منحوس چیمبر سے ایک لاش نکالی جاتی۔ ایسے ہی بھیانک تجربات کی فہرست ختم ہونے میں نہیں آتی۔ کچھ انسانوں کو الٹا لٹکا کر رکھا گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنی دیر میں سر میں خون بھر جانے سے موت واقع ہوتی ہے۔ کسی کو وزنی بھاری پتھروں تلے کچل دیا گیا تاکہ ہڈیوں کے چور ہونے کی حد معلوم کی جا سکے۔ کئی قیدیوں کے جسموں میں گھوڑوں کا خون یا دیگر جانوروں کا خون لگا دیا گیا تاکہ دیکھیں کہ رد عمل کیا ہوتا ہے۔ کسی کے بازوؤں میں سمندری پانی ٹرانسفیوژن کے طور پر ڈال دیا گیا کہ شاید نمکین پانی خون کا متبادل بن سکے۔ یہ متبادل ظاہر ہے زہر ثابت ہوا اور وہ انسان اذیتناک موت مرا۔ بہت سو کو ایک سینٹریفیوج مشین میں باندھ کر گھمایا گیا، تیز سے تیز تر، یہاں تک کہ وہ چکرا کر بے ہوش ہو گئے اور پھر دم توڑ گئے۔ غرض جس شیطانی خیال کا بھی ادراک ہو سکتا تھا، یونٹ 731 کے محققین نے اسے انسانوں پر آزما کر دیکھا۔ ایک اور اندوہناک پہلو ان تجربات کا یہ تھا کہ یہاں قیدیوں کا خون تک نچوڑ لیا جاتا تھا۔ کچھ ڈاکٹروں نے رپورٹ کیا کہ قیدیوں سے وقفے سے آدھا لیٹر تک خون نکالا جاتا تاکہ یہ مطالعہ ہو سکے کہ کتنے خون کی کمی سے انسان مرنے کے قریب پہنچتا ہے۔ خون کی
की ये बोतलें शायद जख्मी जापानी फौजियों को चढ़ाने के काम आती होंगी, लेकिन कैदी आखिर कब तक खून देते रहते। आहिस्ता आहिस्ता वो सूख कर कांटा हो जाते और मौत इनका आखिरी किनारा बनती। यूनिट 731 के एक रिसर्चर ओकावा ने ये माना कि इसने खुद इस मश्क में हिस्सा लिया कि वो हर 2-3 दिन बाद कैदियों से आधा लीटर खून निकाल कर देखता कि वो कब मर जाएंगे। इन तमाम तजुर्बात का लबाब यही था कि इंसानों को तकलीफ देकर साइंस के नाम पर डेटा जमा किया जाए। मगर ये कैसी साइंस थी जो इंसानी हुर्मत को पमाल कर रही थी। यहाँ जिंदगी की कदर कीमत एक कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं थी। खुद यूनिट 731 के एक मेंबर ने अपने ज़मीर के बोझ तले एतराफ़ किया कि इन्होंने खुदा का खेल खेला, यानी ये जानने की कोशिश की कि जिंदगी और मौत पर इनको इख्तियार हासिल है। मगर तारीख गवाह है कि ऐसा खेल खेलने वालों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। जुल्म की इस दास्तान का एक और भयानक बाब खवातीन कैदियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम का है। यूनिट 731 में औरतों और यहाँ तक के कमसिन बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। एक तरफ तो इन्हें दीगर अजियतनाक तजुर्बात का हिस्सा बनाया गया, दूसरी जानिब इनके साथ जिनसी हमल ठहराने जैसे जराइम भी रवा रखे गए ताकि तौलीद और जिनसी अमराज के बारे में मकरूह तहकीकात की जा सके। यूनिट 731 के गार्ड्स और डॉक्टरों ने बास कैदियों को जानबूझकर साइफिस जैसे मूजी जिनसी मर्ज से मुतासिर किया। शुरू में वो सुई के जरिए ये बीमारी मुंतकिल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब इसमें इन्हें दिक्कत हुई तो इन्होंने इससे भी कबीह रास्ता इख्तियार किया। गार्ड्स की गवाही के मुताबिक रिसर्चर्स ने फैसला किया कि मर्द और औरत कैदियों को जबरदस्ती जिनसी ताल्लुकात कायम करने पर मजबूर किया जाए ताकि एक से दूसरे को मर्ज लगे। चुनाचे इन्होंने कैदी औरतों और मर्दों को मुंतखब किया। एक को मर्ज में मुब्तला किया गया, दूसरा सेहतमंद। फिर बंद कमरों में इनको साथ डालकर मजबूर किया जाता कि वो जिनसी अमल करें। जो राजी ना होता इसे बंदूक की नोक पर या मौत की धमकी देकर मजबूर किया जाता। तसव्वुर कीजिए इस बदअखलाकी का। एक औरत जिसने पहले ही कैदोबंद की सोबतें झेली हैं, अब इसके सामने एक अजनबी कैदी मर्द को धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम दोनों ये अमल करो। कमरे के बाहर सफेद कपड़ों में मलबूस रिसर्चर खड़े टेस्ट नोट कर रहे हैं। इनके चेहरों पर कोई शर्म या तरस नहीं, वो इसे सिर्फ तजुर्बे की कामयाबी के लिए एक जरूरी अमली कदम समझते थे। इस तरह कई कैदी खवातीन को जानबूझकर आतिशिक और दीगर जिनसी अमराज लगवाए गए। जब वो औरतें बीमार हो गईं तो इनके साथ सलूक मजीद सफाक हो गया। इनको मुख्तलिफ औकात में ऑपरेशन थिएटर ले जाकर चीरा गया ताकि देखा जा सके कि बीमारी जिस्म में कैसे फैलती है। कई हामला खवातीन को तो इसलिए जिंदा चीरा गया कि यह मालूम हो सके कि माँ से बच्चे को बीमारी मुंतकिल होती है या नहीं। यूनिट 731 के दरिंदे अपनी इन हरकतों पर नादिम होने की बजाय उल्टा कहके लगाते थे। कई गार्ड्स गवाही देते हैं कि वह इन बेचारी खवातीन को हकारत से तंजिया नामों से पुकारते थे। हामिला खवातीन के हवाले से यूनिट 731 का रवैया नाकाबिले यकीन हद तक संगदिल था। बहुत सी नौजवान औरतों को पहले पहल जबरदस्ती हमला करवाया गया। बाज औकात तो खुद जापानी गार्ड्स ने इनका रेप करके ये मकसद हासिल किया ताकि इनके हामिला जिस्म पर तजुर्बे किए जा सके। वो देखना चाहते थे कि बीमारी माँ से बच्चे में कैसे मुंतकिल होती है या हामिला जिस्म भूख, प्यास और बीमारी को किस तरह बर्दाश्त करता है। ऐसी बदकिस्मत औरतें दोहरी तकलीफ सहती थी कि तो कैद व अजियत की और दूसरी माँ बनने की हालत में होने के बावजूद जिस्मानी कमजोरी की। कई औरतों ने कैद के दौरान बच्चों को जन्म दिया, मगर तारीख में किसी एक भी ऐसे बच्चे के जिंदा बच जाने का जिक्र नहीं मिलता। या तो वो नौज़ायदा बच्चे पैदा होते ही मार डाले गए या फिर इन पर भी तजुर्बे करके मौत के घाट उतार दिया गया। इन मासूम बच्चों का क्या कसूर था? शायद सिर्फ ये कि वो एक जालिम निज़ाम के तहत गलत वक्त और गलत जगह पर पैदा हुए। यूनिट 731 में विलादत का मतलब जिंदगी का आगाज नहीं बल्कि मौत की घड़ी की टक टक शुरू होना था। इस सब के अलावा भी खवातीन के साथ वो सब जुल्म हुआ जो एक मफ्तूहा कौम के मजलूम औरतों के साथ हो सकता है। मर्द कैदियों को तो अक्सर एक एक करके अलग तजुर्बात के लिए इस्तेमाल किया जाता था ताकि नताइज पर कोई और असर अंदाज ना हो।
मगर औरतों को बाज औकात इज्तिमाई तौर पर रखा जाता और इन पर बैक वक्त कई तरह के जुल्म तोड़े जाते। किसी औरत को जरासीमी बीमारियों के तजुर्बे के लिए मखसूस किया गया है तो भी इसे जिनसी तशद्दुद से इस्तिस्ना नहीं थी। गार्ड इसे अपनी हवस का निशाना बना देते थे। यूनिट 731 के एक साबिक मुहाफिज ने एक निहायत भयानक मंजर बयान किया। एक मुहक्किक के पास किसी तजुर्बे के आगाज में थोड़ा वक्त बाकी था तो इसने सोचा फारिग वक्त कैसे गुजारा जाए। इसने कैद खाने की कुंजी ली और एक नौजवान चीनी औरत के कैद खाने का ताला खोल दिया। अंदर लड़की को इस दरिंदे ने ज्यादती का निशाना बनाया। फिर इसने कुंजी अपने साथी को दे दी जो साथ आया था। दूसरे ने एक और औरत का दरवाजा खोला और वही कुछ किया जो इन दरिंदों से उम्मीद की जा सकती थी। इस वाक़े से जाहिर है कि यूनिट 731 में इखलाकियात की हर हद पार हो चुकी थी। इंसानियत की जगह हैवानियत ने ले ली थी और जालिमों को अपने अमाल पर कोई नदामत नहीं रही थी। जापानी फौज ने यूनिट 731 के तजुर्बात को सिर्फ लेबॉर्ट्री तक महदूद नहीं रखा बल्कि बाकायदा जंगी हिकमत अमली के तौर पर मैदान जंग में आजमाया। 1940 से 43 के दरमियान मुतअद्दिद बार चीन के शहरों और देहात पर बायोलॉजिकल हमले किए गए। जापानी साइंसदानों ने तजुर्बात से नतीजा निकाला कि बमों के जरिए जरासीम फैलाना कदरे कम मुअस्सिर है लेकिन हवाई जहाज से स्प्रे करना ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। चुनांचे यूनिट 731 और इसके ज़ेली यूनिट 100 ने कई मुख्तलिफ तरीके आजमाए। किसी मकाम पर जरासीम से आलूदा पानी को बारिश की सूरत में छिड़काया गया। कहीं पिस्सू और कीड़े जिनमें ताउन और हैजा के जरासीम थे इन्हें फिजा से गिराया गया और कहीं खुराक और कपड़ों को जहर में बुझाकर दुश्मन के इलाकों में फेंका गया। कम से कम 12 बड़े पैमाने के फील्ड ट्रायल किए गए जिनमें कम से कम 11 चीनी शहर बायोलॉजिकल हथियारों का निशाना बने। शुमाल मशरकी चीन का शहर चैंगडे इसकी बड़ी मिसाल है। यहाँ 1941 में जापानियों ने ताउन ज़दा पिस्सू हवाई जहाजों से छोड़े और पानी के जखीरों में हैजा और दीगर अमराज के जरासीम मिलाए। नतीजा ये निकला कि चंद ही हफ्तों में तकरीबन 10,000 लोग वबाओं से बीमार पड़ गए और अमवात का एक सिलसिला चल निकला। दिल दहला देने वाली बात यह थी कि इन मुतासरीन में जापानी फौजी भी शामिल थे। चूँकि जरासीम दोस्त दुश्मन में फर्क नहीं करते, चेंगड़े पर हमले के बाद तकरीबन 1700 जापानी सिपाही भी हैजा वगैरह का शिकार होकर मर गए क्योंकि वो खुद को बचाने के मुनासिब इंतजामात न कर पाए। मगर इस नुकसान ने जापानी फौज को ऐसे हमले रोकने पर आमादा न किया। दरअसल जालिम क़यादत के नजदीक अपनी फौज के कुछ सिपाहियों की कुर्बानी भी काबिल कबूल थी अगर बदले में हजारों चीनी बाशिंदे लुकमाए अजल बन जाएं। चीन के मुख्तलिफ हिस्सों में इस बायोलॉजिकल जंग ने क़यामत ढा दी। यूनिट 731 और मुतल्लिका यूनिटों ने ताउन, एंथ्रेक्स, हैजा, टाइफाइड, डेंगू बुखार, हत्ता के टेटनस और दीगर बीमारियों को फैलाने के लिए नित नए तरीके इजाद किए। ताउन फैलाने वाले चूहे और पिस्सू बड़ी तादाद में पाल कर इन्हें बमों के जरिए मुख्तलिफ इलाकों में छोड़ा गया। इन्हीं बमों के खौल खास पोर्सलीन के बनाए गए जो हवा से गिरकर ठीक वक्त पर फटें और जरासीम फिजा में छोड़ दें। कई जापानी फौजियों ने कुओं और तालाबों में एंथ्रेक्स और हैजा के जरासीम डाल दिए। कुछ मकामात पर खाने पीने की चीजें जैसा कि आटा, चावल, यहाँ तक के टाफियाँ और बिस्किट जहरीले मवाद में बुझाकर देहातियों के बीच फेंक दिए गए। भूख से बिलखते बच्चों ने जब ये मिठाइयाँ खाईं तो चंद ही घंटों में इनके पेट फूल गए और वो तड़प तड़प कर मर गए। किसी को समझ ना आई कि ये अचानक क्या आफत नाजिल हुई है। ना कहीं गोलियां चली, ना धमाके हुए, मगर पूरे के पूरे गांव मौत की नींद सो गए। ये थी जरासीमी जंग जिसे शिरुइशी और इसके साथियों ने हकीकत बना दिया था। अंदाजा है कि चीन में इन हमलों के नतीजे में कम से कम 4 लाख निहत्ते शहरी मुख्तलिफ बीमारियों से हलाक हुए। कुछ चीनी मुहक्किकीन ये तादाद इससे भी ज्यादा बताते हैं। इनके मुताबिक जरासीमी हथियारों और इंसानी तजुर्बात से हलाक शुदगान की तादाद 5,80,000 तक हो सकती है। गोया आधे से ज्यादा मिलियन इंसान एक ऐसे जुर्म का शिकार हुए जिसका इन्हें इल्म भी न था कि कौन कर रहा है। इन हौलनाक हमलों की खबरें शुरू में दुनिया से पोशीदा रहीं, मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ अफवाहें इत्तेहादियों तक पहुंचने लगी। चेंगडे और दीगर शहरों में जब बड़े पैमाने पर बीमारियां फैली तो चीनी रहनुमा चियानिंग काइशेक ने डॉक्टरों और माहिरीन की एक टीम 1941 के आखिर में मुतासरा इलाकों में भेजी
تاکہ شواہد اکٹھے کیے جا سکیں۔ اگلے سال 1942 میں اس ٹیم نے رپورٹ شائع کی جس میں بتایا گیا کہ جاپانی فوج نے کیسے طاعون زدہ پسو اور دیگر جراثیم چینی شہروں پر استعمال کیے۔ پہلے پہل اتحادی ممالک نے اسے وہی جنگی پروپیگنڈا سمجھا جو اس زمانے میں عام تھا، مگر جیسے جیسے مزید گواہیاں ملی، بالآخر 1943 میں امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ نے جاپان کو خبردار کیا اور عوامی بیان جاری کیا جس میں ان حملوں کی شدید مذمت کی گئی۔ یوں دنیا کو پہلی بار معلوم ہوا کہ جراثیمی جنگ واقعی میں ہو رہی ہے، لیکن اس وقت بھی تفصیلات پردوں میں تھی۔ جاپان نے ان الزامات کی تردید کی اور جنگ کی دھن میں یہ معاملہ دبتا چلا گیا۔ جنگ کے آخر میں جاپانی بحریہ نے تو یہاں تک منصوبہ بنایا تھا کہ جراثیمی ہتھیاروں سے بھرے چھوٹے جہاز امریکی ساحلوں تک پہنچا دیے جائیں اور کیلیفورنیا کے شہروں پر طاعون، ہیضہ، ٹائفس اور ڈینگی جیسے امراض پھیلا کر خودکش حملہ کیا جائے۔ اس منصوبے کو آپریشن پی ایکس یا چیری بلاسم ایٹ نائٹ کا نام دیا گیا تھا اور 1945 کے اوائل میں اسے آخری مراحل تک پہنچا دیا گیا تھا۔ خیال تھا کہ آبدوزوں سے چھوٹے ہوائی جہاز لانچ کر کے سین ڈیاگو، سین فرانسسکو وغیرہ پر جراثیمی بم برسائے جائیں اور پھر عملہ خود کو جراثیم سے متاثر کر کے ساحل پر اتر جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ تباہی پھیلے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مارچ 1945 تک پلان تیار ہی ہوا تھا کہ جاپان کی جنگ میں صورتحال بگڑ گئی اور یہ بھیانک منصوبہ عمل میں نہ آ سکا، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ یونٹ 731 کے سائنسدانوں کے تیار کردہ ہتھیار کتنے خطرناک تھے کہ اگر وقت مل جاتا تو شاید لاکھوں نہیں کروڑوں انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ دوسری جنگ عظیم کا پلڑا 1945 آتے آتے اتحادیوں کے حق میں جھک چکا تھا۔ جرمنی ہتھیار ڈال چکا تھا اور جاپان کی شکست یقینی تھی۔ اگست 1945 میں سوویت یونین نے مینچوریا پر حملہ کر کے جاپانی فوج کی کمر توڑ دی۔ یونٹ 731 کے حکام کو احساس ہو گیا کہ اب وقت بہت کم ہے اور ان کے بھیانک راز فاش ہونے کا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے۔ تب شیروئیشی نے ایک بار پھر انتہائی شفاف فیصلہ کیا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ یونٹ 731 کے احاطے میں موجود تمام قیدیوں کو اور تمام ثبوتوں کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے نزدیک یہ قیدی زندہ تاریخ تھے جو اگر دشمن کے ہاتھ لگ جاتے تو ساری داستان جرم اگل دیتے۔ چنانچہ جس نے برسوں مور کا کھیل کھیلا تھا وہ کھیل کے اختتام پر بھی قتل عام سے باز نہ آیا۔ اگست 1945 کے انہی دنوں میں یونٹ 731 کے کمپاؤنڈ کے اندر ایک قیامت برپا تھی۔ عملے نے 300 کے قریب باقی بچ جانے والے قیدیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور انہیں یا تو زہریلی گیس کے چیمبرز میں بند کر کے مار ڈالا یا کھانے میں تیز زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ یہ بے بس لوگ جو شاید ایک آس لگائے بیٹھے تھے کہ جنگ ختم ہونے پر انہیں رہائی مل جائے گی، پل بھر میں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ان میں کوئی ایک بھی زندہ گواہ کے طور پر دنیا کے سامنے نہ آ سکا، کوئی بھی دستاویزی طور پر بچ نہ سکا۔ ساتھ ہی احاطے میں کام کرنے والے 600 چینی اور مینچوریائی مزدوروں کو ہلکے کاموں کے لیے رکھے گئے مقامی لوگوں کے ساتھ قطاروں میں کھڑا کر کے گولی مار دی گئی۔ یونٹ 731 کے ذمہ داران چاہتے تھے کہ ایک بھی فرد ایسا نہ رہے جو کل کلاں ان کے خلاف گواہی دے سکے۔ شیروئیشی نے اپنے ہر ساتھی کو حکم دیا کہ وہ یونٹ 731 کے وجود کو بھول جائیں اور اس راز کو قبر تک ساتھ لے جائیں۔ ہر اہلکار کو پوٹاشیم سائنائڈ کا کیپسول تھمایا گیا کہ اگر گرفتاری کی صورت بنے تو وہ خودکشی کر لیں۔ حکم ملا کہ تمام عمارتیں نظر آتش کر دی جائیں اور جہاں تک ممکن ہو شواہد مٹا دیے جائیں۔ جلدی جلدی بہت سے دستاویز، ریکارڈ اور جراثیم تلف کر دیے گئے۔ خود احاطے کے بیچوں بیچ نصب بڑی بھٹی میں سینکڑوں لاشیں جھونک دی گئیں۔ ایک سابق رکن ہیڈ یوشی میزو نے بتایا کہ اسے حکم ملا تھا کہ سوویت فوج کے پہنچنے سے پہلے صحن میں لاشیں جلا دو، ہڈیوں کو جمع کر کے بارود سے اڑا دو تاکہ کچھ بھی باقی نہ رہے۔ پھر جب وہ خود ایک ٹرین پر وہاں سے بھاگ رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں بھی ایک زہریلا کیپسول دے دیا گیا کہ پکڑے جانے پر وہ خودکشی کر لے۔ یونٹ 731 کو تیزی سے ختم کرنے کے لیے بہت سی عمارتوں کو بارود لگا کر دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ راتوں رات یہ تجربہ گاہ موت ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ چاروں طرف آگ ہی آگ تھی اور گہرا دھواں اٹھ رہا تھا۔ کچھ عمارتیں تاہم اتنی مضبوط تھیں کہ پوری تباہ نہ ہو سکی اور جزوی ڈھانچے ٹھہرے رہ گئے۔ ان ملبوں کے نیچے بکھری انسانی ہڈیاں، جلے ہوئے
کاغذوں کے ٹکڑے اور ٹوٹا ہوا آلات کا ساز و سامان موجود تھا جو گواہی دے رہا تھا کہ یہاں کچھ غیر معمولی ہوا ہے۔ جب دسمبر 1945 میں جاپان نے ہتھیار ڈال دیے تو شیروئیشی اور اس کے کارکنوں نے خود کو بچانے کے لیے پوری منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ وہ عام جاپانی شہریوں کے بھیس میں ادھر ادھر منتشر ہو گئے، کچھ نے جعلی نام اختیار کر لیے اور خاموشی سے جاپان واپس لوٹ گئے۔ شیروئیشی خود بھی غائب ہو گیا، شاید کسی نے سوچا کہ وہ یا تو خودکشی کر چکا ہے یا کہیں مارا گیا ہے۔ یونٹ 731 کا پورا علاقہ اب سوویت فوج کے قبضے میں آ چکا تھا۔ انہوں نے ابتدائی طور پر وہاں کی تباہی دیکھ کر خیال کیا کہ شاید یہ ایک عام فیکٹری تھی جسے پیچھے ہٹنے والی فوج نے اڑا دیا ہے، مگر بہت جلد ہی کچھ عینی شاہدین اور بچ جانے والے مزدوروں کی باتوں سے پتہ چلا کہ معمہ سنگین ہے۔ سوویت حکام نے وہاں مزید تفتیش شروع کر دی۔ ادھر امریکی افواج کو بھی یونٹ 731 سے متعلق کچھ اشارے ملنے لگے۔ جنگ ختم ہو چکی تھی مگر اس بھیانک جرم کے ذمہ دار اب بھی زندہ تھے۔ ظاہری لگتا تھا کہ ظلم کا دور ختم ہو چکا ہے، اب انصاف کا وقت ہے، لیکن آگے جو ہوا تاریخ کے سینے میں ایک اور خنجر کے مانند پیوست ہے۔ جنگ کے بعد جب اتحادی فاتحین جاپان کی جنگی جرائم کا حساب کرنے لگے تو امید تھی کہ جس طرح نازی جرمن ڈاکٹروں کو انسانیت سوز تجربات پر کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، یونٹ 731 کے مجرم بھی سزا سے نہیں بچیں گے، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ یہ بات اب سامنے آ چکی ہے کہ امریکی حکام نے ایک خفیہ سودا بازی کے تحت یونٹ 731 کے تمام سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کو مکمل معافی دے دی تھی۔ بدلے میں ان کے پاس موجود قیمتی تحقیقاتی ڈیٹا حاصل کر لیا۔ یہ فیصلہ جنرل مک آرتھر نے کیا جو جاپان میں امریکی قبضے کے دوران سپریم کمانڈر تھے۔ ابتدا یوں ہوئی کہ ستمبر 1945 میں امریکہ کی تحقیقاتی ہتھیاروں سے متعلق ایک ٹیم جاپان پہنچی تاکہ ایسے کسی پروگرام کے شواہد ڈھونڈے۔ اس ٹیم کے افسر لیفٹیننٹ کرنل مریس سینڈرز کو شروع میں جاپانی حکام نے ٹال مٹول سے کام لیا، پھر جب اس نے دھمکی دی کہ اگر سچ نہ بتایا تو وہ روسیوں کو شامل تفتیش کرے گا، جن سے جاپانی خاص طور پر خوفزدہ تھے، تو اگلے ہی روز جاپانیوں نے اسے ایک خفیہ مسودہ تھما دیا جس میں تفصیل تھی کہ کس طرح انہوں نے بایولوجیکل پروگرام پر کام کیا۔ اس انکشاف نے امریکیوں کو حیران تو کیا مگر ساتھ ہی ان کی رال بھی ٹپکا دی۔ اچانک انہیں ادراک ہوا کہ جاپانی سائنسدانوں کا سالوں کا قیمتی تحقیقی خزانہ ان کے ہاتھ لگ سکتا ہے۔ جنرل مک آرتھر کو رپورٹ دی گئی اور انہوں نے واشنگٹن سے صلاح مشورے کے بعد پس پردہ طے کیا کہ جنگی مجرموں کو سزا دینے کے بجائے ان سے استفادہ کرنا زیادہ مفید ہوگا۔ یوں ایک شیطانی سمجھوتا ہوا۔ جاپانی سائنسدانوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے تمام تحقیقاتی نتائج، ڈیٹا، لیبارٹری، جنرل اور انسانی تجربات سے حاصل شدہ معلومات صرف اور صرف امریکہ کو دیں گے، بدلے میں امریکہ انہیں مقدموں اور سزاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ جنرل مک آرتھر نے خفیہ طور پر ہدایت جاری کر دی کہ یونٹ 731 کے تمام ارکان خصوصاً شیروئیشی اور اس کے قریبی ساتھیوں کو استثناء دے دی جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ اس معلومات کو انتہائی خفیہ رکھا جائے اور کسی جنگی جرائم کے ریکارڈ میں نہ لایا جائے۔ چنانچہ ٹوکیو میں جاری اتحادیوں کی جنگی جرائم کی کھلی عدالت ٹوکیو وار کرائمز ٹریبیونل میں بھی یونٹ 731 کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہوا۔ ایک موقع پر اگست 1946 میں چینی استغاثہ کے معاون جوزف میسی نے اشارتاً جاپانیوں کے زہریلے سیرم کے تجربات کا ذکر چھیڑا۔ جاپانی دفاعی وکیل نے فوری اعتراض کیا کہ یہ مبہم اور غیر متعلق الزام ہے۔ عدالت کے سربراہ جسٹس سر ولیم ویپ نے ناکافی ثبوت کی بنا پر اسے مسترد کر دیا اور معاملہ وہیں دب گیا۔ بعد میں 1981 میں اسی عدالت کے ایک زندہ بچ جانے والے جج رولنگ نے اپنی کرواہٹ کا اظہار کرتے ہوئے لکھا، یہ جان کر میرے لیے انتہائی تلخ تجربہ ہے کہ جاپانیوں کے سینٹرلی آرڈرڈ ایسے مکروہ جنگی جرائم کو امریکی حکومت نے عدالت سے چھپائے رکھا۔ اس بیان سے واضح ہے کہ خود عدالتی عمل میں شامل لوگوں کو بھی اصل حقیقت نہیں بتائی گئی تھی۔ امریکی فوجی حکام نے پس پردہ جاپانی سائنسدانوں سے ملاقاتیں کی، ان کے ڈیٹا کی جانچ کی اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ ان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ واشنگٹن میں حکام کا خیال تھا کہ سر جنگ کے ابتدائی ماحول میں سوویت یونین کو ایسی معلومات سے دور رکھنا ضروری ہے۔ نیز خود امریکہ کا بایولوجیکل پروگرام ابھی ابتدائی دور میں تھا اور انہیں جاپانیوں کے تجربات سے شاید کچھ نیا سیکھنے کو ملے۔ اگرچہ تاریخ دان شیلڈن ہیرس وغیرہ کا تجربہ یہ ہے کہ جاپانیوں کا ڈیٹا سائنسی معیار کے لحاظ سے
سے ناکارہ اور معمولی تھا، لیکن اس وقت امریکی فوج اسے سونے کی دکان سمجھ رہی تھی۔ انسانی جسم پر زندہ تجربات، جراثیمی ہتھیاروں کے عملی استعمال اور بیماریوں کے پھیلاؤ کے جو اعداد و شمار جاپانیوں نے جمع کیے تھے، امریکہ ان تک خصوصی رسائی چاہتا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اخلاقیات کو پس پش ڈال دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ نازی جرمنی کے ڈاکٹر جنہوں نے انسانوں پر ظلم کیے تھے، وہ تو عدالتوں میں پیش ہو کر عبرتناک انجام کو پہنچے۔ کئی کو سزائے موت دی گئی یا لمبی قید ہوئی، مگر جاپانی ڈاکٹروں کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں کی گئی۔ یہ ایک کھلا دوہرا معیار تھا۔ مبصرین لکھتے ہیں کہ چونکہ نازی مظالم یورپ کے سفید فام لوگوں پر تھے، اس لیے مغربی دنیا نے انہیں سختی سے لیا، مگر جاپانیوں کے ہاتھوں مرنے والے ایشیائی لوگ تھے جن کی زندگی کو مغرب اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ یوں نسلی تعصب نے بھی کردار ادا کیا اور امریکی عوام کو بھی تفصیل سے دور رکھا گیا کہ ان کے اتحادی جاپان نے کیا کچھ کیا تھا۔ امریکہ نے الٹا ان مجرم سائنسدانوں کو خفیہ وظیفے اور مالی امداد بھی دی تاکہ وہ اپنا کام جاری رکھیں اور انہیں اپنے ساتھ ملا کر سوویت مخالفت میں استعمال کیا جا سکے۔ انصاف کا خون ہوتے دیر نہ لگی۔ شیوئیشی اور اس کے رفقا پر کبھی کوئی فرد جرم عائد نہ کی گئی۔ جاپان میں امریکی قبضے کے دوران ان لوگوں پر کھلے عام خاموشی طاری رہی۔ نک آتھر نے واشنگٹن کو صاف لکھ بھیجا کہ اگر ہمیں ایشی وغیرہ سے مزید معلومات درکار ہیں تو ہمیں انہیں یقین دہانی کرانی ہوگی کہ یہ سب راز خفیہ رہیں گے اور جنگی جرائم کے ثبوت کے طور پر استعمال نہیں ہوں گے۔ حقیقتاً ایسا ہی ہوا۔ 1947 تک آہستہ آہستہ یونٹ 731 کے معاملے کو دبا دیا گیا۔ کچھ لوگ جو ابتدا میں پکڑے گئے تھے انہیں بھی چھوڑ دیا گیا۔ خود شیروئیشی کو بھی امریکی فوج نے پکڑ کر پوچھ گچھ کی اور پھر صاف رہا کر دیا۔ اسے ٹوکیو کے مضافات میں آرام سے رہنے دیا گیا۔ 1948 میں جب امریکہ نے اپنے زیر قبضہ جاپان میں جنگی جرائم کے مقدمے ختم کیے تو یونٹ 731 کا کسی بھی مجرم کو سزا نہ ہوئی۔ ہاں، ایک استثنا تھی۔ 1948 میں یوکوہاما میں ایک امریکی فوجی ٹریبیونل نے چند جاپانی ڈاکٹروں پر مقدمہ چلایا جنہوں نے فلپائن میں پکڑے گئے چند امریکی قیدی پائلٹوں کو ویوی سیکشن یعنی زندہ چیر پھاڑ کی تھی۔ اس کیس میں 9 میں سے 2 ڈاکٹروں کو سزائے موت اور باقیوں کو 15 سے 20 سال قید کی سزا سنائی گئی، لیکن یہ معاملہ یونٹ 731 سے الگ تھلگ ظاہر کیا گیا اور بڑے منصوبے کو راز ہی میں رکھا گیا۔ گویا اگر جرم کسی امریکی پر ہوا تو سزا، لیکن ہزاروں ایشیائی مارے گئے تو خاموشی۔ ایک سوویت یونین کا جنرل جس نے خود مینچوریا میں یونٹ 731 کے کچھ افسران کو گرفتار کیا تھا، چپ نہ بیٹھا۔ 1949 میں سوویت حکام نے 12 اعلیٰ جاپانی افسران اور سائنسدانوں پر مقدمہ چلایا جن میں یونٹ 731 اور اس سے ملحق یونٹ 1644 اور یونٹ 100 کے لوگ شامل تھے۔ ان میں جنرل اوتوماڈا بھی شامل تھے جو مینچوریا میں جاپانی فوج کے سربراہ تھے۔ اس سوویت عدالت میں تفصیلی سماعت ہوئی اور اگلے سال 1950 میں اس کارروائی کے اقتباسات شائع کیے گئے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ جاپانیوں نے جراثیمی ہتھیاروں سے کیا تباہی مچائی۔ سوویت استغاثہ کے سربراہ نے ٹھوس شہادتیں پیش کی اور آخر کار بیشتر ملزمان کو 2 سے 25 سال تک کی قید بامشقت سنائی گئی۔ بظاہر یہ سزائیں سوویت معیار کے حساب سے خاصی کم تھی اور حقیقتاً چند سال بعد 1956 تک لگ بھگ سبھی مجرم رہا کر دیے گئے اور جاپان واپس بھیج دیے گئے۔ اس پر بہت سو نے سوویت یونین کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ انہوں نے کم سزا کیوں دی۔ مغربی دنیا، امریکہ نے تو ان مقدمات کو ماننے سے بھی انکار کیا اور انہیں سوویت پروپیگنڈا قرار دے دیا گیا۔ شاید اسی لیے سوویت عدالت نے نرم ہاتھ رکھا تھا تاکہ جاپان کو زیادہ مشتعل نہ کیا جائے، یا ممکن ہے انہوں نے پس پردہ کچھ لین دین کیا ہو۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عین ممکن ہے سوویت یونین نے بھی خفیہ طور پر جاپانی سائنسدانوں سے معلومات لے کر ان کی سزا کم رکھی ہو۔ حقیقت کچھ بھی ہو، نتیجہ یہی ہے کہ عملی طور پر کوئی بھی بڑا سزا یافتہ نہیں ٹھہرا۔ امریکہ اور سوویت یونین دونوں نے کسی حد تک ان مجرموں سے فائدہ اٹھایا۔ امریکہ نے انہیں سائے میں رکھ کر اور روس نے کھلے عام مقدمہ کر کے اپنے مقاصد حاصل کیے، مگر متاثرہ چینی عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کچھ نہ کیا گیا۔ شیروئیشی کی بات کی جائے تو وہ اپنے انجام تک پرسکون طریقے سے پہنچا۔ 1945 میں ایک دہائی تک وہ چھپ کر زندگی گزارتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی کبھی امریکیوں کے لیے
مشاورت بھی کرتا تھا۔ بالآخر 1959 میں ٹوکیو میں 67 سال کی عمر میں وہ گلے کے کینسر سے مر گیا۔ نہ کوئی مقدمہ نہ سزا، وہ اپنے خاندان میں عزت سے دفنایا گیا۔ اس کے نائب کمانڈر نے جنگ کے بعد ایک دواساز کمپنی میں اعلیٰ عہدہ سنبھالا اور خوب دولت کمائی۔ کئی اور بدنام ڈاکٹروں نے میڈیکل پروفیسرز اور سرجن کی حیثیت سے شاندار کیریئر بنائے۔ مثال کے طور پر وہ یوشیمورا، جس نے لوگوں کو منجمد کر کے مارا، جنگ کے بعد جاپان کا ایک اعلیٰ بایو میٹرولوجسٹ بنا۔ ان درندوں کو ان کے کیے پر کوئی پچھتاوا نہ تھا اور نہ ہی کسی نے انہیں سزا دی۔ ہاں، کچھ لوگوں کو ان کا اپنا ضمیر ملامت کرتا رہا۔ رات کو ڈراؤنے خواب ان کا پیچھا کرتے رہے۔ وہ جاگ کر پسینے میں شعبور ہو جاتے کیونکہ انہیں اپنے مظالم یاد آ جاتے تھے، لیکن وہ بھی چپ کا روزہ توڑے نہ توڑ سکے کیونکہ اوپر سے سختی سے حکم تھا کہ یونٹ 731 کا ذکر زبان پر نہ لایا جائے۔ جاپانی حکومت اور امریکی سرپرست نہیں چاہتے تھے کہ یہ راز افشا ہو، اس لیے پوری قوم کے سامنے یہ عنوان چھپا رہا۔ جو لوگ سب کچھ جانتے تھے یا تو وہ خاموشی سے مر گئے یا بڑھاپے تک چپ چاپ زندگی گزارتے رہے۔ انصاف کا ترازو طاقتوروں کے ہاتھوں یرغمال بن چکا تھا۔ یونٹ 731 کے متاثروں کی آہوں پر مفادات کی چادر ڈال دی گئی اور تاریخ کے اوراق اس خون سے رنگین ہو کر بھی بند کر دیے گئے۔ جنگ ختم ہو چکی، دنیا نئے دور میں داخل ہو گئی، مگر یونٹ 731 کے زخم آج بھی رس رہے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ جاپان نے سرکاری طور پر آج تک پوری طرح ان جرائم کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ کئی دہائیوں تک تو خود جاپانی عوام کی اکثریت کو علم ہی نہیں تھا کہ ان کے ملک کے نام پر یہ کالک بھی لگی ہے۔ جاپانی نصاب تاریخ میں یونٹ 731 کا ذکر سرے سے غائب رہا یا سرسری سا حوالہ دیا گیا۔ حکام نے پس پردہ ہر کوشش کی کہ یہ بھید نہ کھلے، یہاں تک کہ 2002 میں جب آخر کار کچھ زندہ متاثرین اور چینی شہریوں نے جاپان کی عدالتوں میں مقدمہ دائر کیا تو ٹوکیو ڈسٹرکٹ کورٹ نے تاریخ میں پہلی بار یہ تسلیم کیا کہ ہاں، جاپان نے جنگ کے دوران بایولوجیکل ہتھیار استعمال کیے تھے اور یونٹ 731 اس میں ملوث تھی۔ عدالت کے جج نے قرار دیا کہ شاہی فوج کے ہیڈ کوارٹر کے حکم پر یونٹ 731 نے 1940 سے 1942 کے درمیان چینی شہریوں پر بیکٹیریا والے ہتھیار استعمال کیے گئے۔ یہ سچائی کا اعتراف بہت تاخیر سے آیا اور افسوس اس کے ساتھ کوئی انصاف نہ آیا۔ عدالت نے متاثرین کی ہر جانے کی اپیل مسترد کر دی، دلیل دی کہ جنگی اقدامات پر انفرادی معاوضہ جاپان کے قانون میں ممکن نہیں۔ جاپانی حکومت نے بھی کسی اعلیٰ سطح پر معافی مانگنے یا ذمہ داری لینے سے انکار کیا۔ 2002 میں چین کے شہر چینگڈے میں ایک عالمی سیمینار ہوا جس میں ماہرین نے تخمینہ پیش کیا کہ جاپانی بایولوجیکل جنگ اور انسانی تجربات سے مرنے والوں کی تعداد ممکنہ طور پر 5,80,000 کے قریب تھی۔ یہ عدد سن کر بھی جاپانی سرکار کے کانوں پر جوں نہ رینگی۔ 2011 تک جاپانی حکومت کا سرکاری موقف یہی تھا کہ یونٹ 731 کے مظالم کے بارے میں کوئی جامع اطلاع نہیں ہے اور نہ وہ اس ذمہ داری کو تسلیم کرتی ہے۔ جاپان نے یہاں تک کیا کہ چین کے حکومت نے منچوریا میں برآمد ہونے والی ہڈیوں اور کھوپڑیوں کے بارے میں ڈی این اے ٹیسٹ کی درخواست کی تاکہ مرنے والوں کی شناخت ہو سکے، تو جاپان نے تعاون سے انکار کر دیا۔ یہ ریمینز غالباً یونٹ 731 کے قربانیوں کی تھی جو وقتاً فوقتاً دریافت ہو رہی تھی، مگر جاپان نے انہیں اپنے لیے باعث شرم سمجھ کر پہچاننے کی کوشش بھی نہ کی۔ آج عالم یہ ہے کہ جاپان میں یونٹ 731 پر بات کرنا کچھ لوگوں کی نظر میں ملکی وقار کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ پھر بھی آہستہ آہستہ کچھ بہادر آوازیں اس خاموشی کو چیلنج کر رہی ہیں۔ 1980 اور 1990 کی دہائی میں چند جاپانی صحافیوں اور مورخین نے تحقیقاتی رپورٹ شائع کی جنہوں نے اس موضوع کو عوام کے سامنے لانا شروع کیا۔ چین، کوریا اور دیگر متاثرہ ملکوں کے لوگ برابر آواز اٹھاتے رہے کہ جاپان معافی مانگے اور حقائق تسلیم کرے۔ جاپانی حکومت نے عمومی طور پر جنگ میں کیے گئے مظالم پر افسوس کے بیانات تو دیے، لیکن یونٹ 731 جیسے مخصوص جرائم کے لیے کوئی واضح معافی یا ذمہ داری کا اظہار نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کئی متاثرین جو زندہ بچے، زیادہ تر چینی شہری جن کے خاندان ان وباؤں یا تجربات سے اجڑ گئے، آج بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ آج منچوریا کی اس زمین پر موسم سرما کی ہوائیں چلتی ہیں تو شاید کوئی آہ سی سنائی دیتی ہے، شاید برف کے اولوں میں ان آنسوں کی جھلک ہے
जो बेगुनाह कैदियों ने आखिरी वक्त बहाए थे। जापान की जदीद तरीन लेबॉर्ट्रियों में आज जो उम्मीद बख्श तहकीकात हो रही हैं, इनके पीछे यूनिट 731 के अंधेरों की याद भी है, जो साइंसदानों को खबरदार करती है कि इल्म को कभी जुल्म का आलायकार न बनाया जाए। और हम जो इस कहानी को सुन रहे हैं, हमारा दिल एक बोझ महसूस कर रहा है। ये बोझ इन बेसदा रूहों का है जो इंसाफ की तलाश में सरगर्दा हैं। क्या कभी इंसाफ हो पाएगा? शायद कभी नहीं, क्योंकि वक्त गुजर चुका है और मुजरिम मिट्टी ओढ़ चुके हैं। लेकिन सच्चाई का सामना करना और माफी के दो बोल बोलना भी एक तरह का इंसाफ है। वो दिन जब जापान खुद अपने गिरबान में झांक कर मुजालिम पर शर्मिंदगी का इजहार करेगा, शायद तब कहीं जाकर इन भटकती अरवाह को थोड़ा करार आएगा। कब तक यूनिट 731 की दास्तान एक धूत की तरह तारीख के अकब में मंडलाती रहेगी, एक खौफनाक इबरतनाक साया जो हमें याद दिलाता है कि इंसानी फितरत के अंधेरे गोशों पर नजर रखनी जरूरी है। आखिर में इस कहानी का सबसे अहम पहलू शायद ये नहीं कि किन लोगों ने जुल्म किया, बल्कि ये है कि हम इन मजलूमों को फरामोश ना करें। एक मुंजमद रात के सन्नाटे में दम तोड़ते इस कैदी की आखिरी चीख जो किसी ने ना सुनी, वो हमारी जिम्मेदारी है। हम इस चीख के अमीन हैं। हमें इसे याद रखना है, इसे बयान करना है, ताकि फिर कभी दुनिया में ऐसा सन्नाटा ना छाए कि मजलूम की आवाज दब जाए। यूनिट 731 के शहीदों की रूहें हमसे यही तकाजा करती हैं कि इनकी याद को जिंदा रखा जाए। इनकी कहानी को सुनाकर ही हम इनके साथ किया जाने वाला वादा पूरा कर सकते हैं। तारीख का अंधेरा ख्वाह कितना ही गहरा क्यों ना हो, सच्चाई की एक शमा इसे चीर सकती है। आइए इस शमा को रोशन रखें ताकि माजी की यह खूनी दास्तान मुस्तकबिल के लिए रोशनी का मीनार साबित हो। एक ऐसा मीनार जो चीख चीख कर कहता है, कभी फिर ऐसा ना हो पाए। नाजरीन, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो और आप चाहते हो कि हम इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर आएं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।